الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم. تلاوت قرآن مجید کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے مسجد کے نمازی حاجی محمد خالد صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا. سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا
مزار ہونا چاہیدا کہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا جدوں تسی یاد کرو اپنے غلاماں نوں جدی تسی یاد کرو اپنے غلاماں نوں ساڈا بھی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا ساڈا بھی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا لباں تے نیازی جد ساہون آخری لباں تے نیازی جد ساہون آخری اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے قوسین ٹھہرے بشر کی سر عرش
مہمان نوازی بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر گھڑی ہے قیامت قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر گھڑی ہے قیامت گھڑی ہے قیامت مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کہاں تم کہاں ناتے ممدوح یزداں کہاں تم کہاں ناتے ممدوح یزداں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اور نعت پڑھنے والا ہے تو آگے پڑھ سکتا ہے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کرم تیرے دنا کوئی ٹھکانہ یا رسول اللہ کرم تیرے دنا کوئی ٹھکانہ یا رسول اللہ صدا کھلا رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ میرا ایمان دن حشر دے سرکار دامن میرا ایمان دن حشر دے سرکار دامن بنے گا سب دی بخشش دا بہانہ یا رسول اللہ بنے گا سب دی بخشش دا بہانہ یا رسول اللہ کرم تیرے دنا کوئی ٹھکانہ یا رسول اللہ تیرے دربار دا صدقہ امیری بھی فقیری بھی تیرے دربار دا صدقہ امیری بھی فقیری بھی تیرے فیضان دا سائل زمان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم حضرات گرامی پیر صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ ان کے تشریف لانے تک میں کچھ گزارشات عرض کرتا ہوں اور مجھے جو موضوع عطا فرمایا ہے وہ ہے کہ اصال ثواب جو ہم کرتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے اور وہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے. ہم تو بیان کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن دوسرے حضرات ہمارے ینگسٹ کو اسپیشلی اتنا کنفیوز کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن یہ سمجھو کہ میں نے ابھی جو آیہ کریمہ پڑھی ہے یہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ ہے, میں نے کوئی نئی نہیں بنائی ہے. اور پھر یہ اتنی مشہور ہے کہ آپ حضرات سب
اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ایک نقص ہم میں بھی ہے کہ ہم روز دن میں کوئی 10 دفعہ 100 دفعہ پڑھتے ہیں، یعنی ہر نماز کی عطیات میں پڑھتے ہیں تو کتنی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، کتنے کتنے، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ ہم پڑھتے کیا ہیں۔ اس بات کا بڑا افسوس ہے، اور ہمارے فقہا نے لکھا ہے، اب علامہ صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کی تائید کریں گے کہ قرآن کریم کو سرکار نے فرمایا پڑھنا، ایک لفظ پڑھو تو 10 ثواب ہیں، 10 نیکیاں ہیں، لیکن اگر سرکار فرماتے ہیں تم اس کو سمجھو نا، سمجھ کے پھر پڑھو نا، پھر پڑھ کے عمل کرو نا، تو وہ 10 نہیں، وہ تمہیں ہزاروں گنا زیادہ اس کا ثواب ملے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ دین جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے نا، بڑے لطف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کے پہلے 2 جو آیہ کریمہ میں، ان میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اسی پہ ہم اگر غور کریں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور اس کی اہمیت اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو قرآن کریم سکھا رہا ہے تو اس کے اندر کتنے موتی چھپے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو سمجھا رہا ہے۔ اور پھر لوگ لائٹلی لیتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین الاسلام میں آنے سے پہلے ایک ہی طرف لوگ لے کے جاتے ہیں کہ وہ بڑے سخت تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے یہ کرتے تھے، لیکن اس طرف کوئی نہیں جاتا۔ میں رائٹ ہسٹری بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق اس دور میں جس طرح ہمارے علاقے میں میلے لگتے ہیں نا، یا شعراء کی محفلیں ہوتی ہیں نا، اس طرح اس زمانے میں ہوتا تھا، اور حضرت عمر فاروق ان سب میں سب سے نمایاں نام لے کے آتے تھے۔ اگر شعر پڑھنے ہوں تو نام لے کے آتے تھے، تو علم تھا تو نہ لے کے آتے تھے نا، کچھ پتہ تھا تو لے کے آتے تھے نا۔ آپ ان میلوں میں جا کے تقریر کرتے تو لوگ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے کہ یہ عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو یہی ٹائٹل تھا نا ان کو، یہ تو بعد میں عمر فاروق بنے نا اور دین میں ہمارے لیے وہ ایک نمونہ بنے ہے نا، اس وقت وہ صرف عمر بن عبد الخطاب تھے۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ خطاب کا بیٹا تو اس طرح بولتا ہے جیسے سارا علم اسی کو آتا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق، میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ایک سختی پہ ہی تھے اور کچھ نہیں تھا، لیکن واللہ پورے مکہ میں اس زمانے میں نوجوانوں میں اگر سب سے زیادہ علم، حکم اور یہ ساری حکمتیں تھیں تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ شریف آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال میں سورہ بقرہ کی، صرف سورہ بقرہ کی آپ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ جس بندے کی زبان وہی ہو، جس بندے کا علم اتنا وسیع ہو، وہ اگر سرکار سے 10 سال میں ایک سورت لے سکتا ہے، ہم تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں 2-4 سال علماء سے پڑھ لیا تو کہتے ہیں بس ہم نے سارا کچھ پڑھ لیا ہے، تکبر ازازیل راخا، اسی لیے تو ہم برے طرف جا رہے ہیں، تھوڑا سا آتا ہے تو اس پہ بڑا ناز کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ اور قرآن کریم پہ کچھ تھوڑا جا دسترس عطا فرمائی ہے، معمولی سی ہے۔ اس کو یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم نے بڑا کچھ کر لیا ہے، نہیں، لیکن یہ ہمارے استادوں کا یا ان کے استادوں کا یہ ایک کرم ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھایا تھا نا، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے آگے جو صحابہ ہیں ان کو بھی سکھاؤ، تو پھر انہوں نے سکھایا، پھر آگے تابعین، تبع تابعین پر ہم تک چلتا آیا۔ اور پھر اس پہ میں صرف اتنا ہی عرض کیے دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں تو اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں نا،
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। ये एक ऐसी जामे दुआ है कि आज उलमा कहते हैं इसको भी साथ मिला के पढ़ो, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, उलमा साहब भी इसकी तारीफ करेंगे। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बी जालनी को क्यों इंतखाब किया? इसलिए सरकार फरमाती हैं कि ये मेरे दादा हजरत इब्राहीम ने पढ़ी है, और जो अंबिया की दुआएं होती हैं ना वो अल्लाह को पसंद होती हैं, और जो चीज़ अल्लाह को पसंद हो ना वो अल्लाह के बंदे पढ़े तो अल्लाह उसको भी कबूल करता है। ये असल वजह है। और फिर अजब बात है कि क्वेश्चन करने वाले यहाँ आके रुक जाते हैं कि अल्लाह के नबी आज से 4,000 years ही said वो अल्लाह मुझे नमाजी बना दे। क्या कोई ये कह सकता है कि नबी नमाजी नहीं होता? अगर कहे ना कि वो नमाजी नहीं थे तो उसका ईमान ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहीम अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे पक्का नमाजी बना दे। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए ना। हम 2 टाइम आते हैं ना तो कहते हैं हम तो बड़े पक्के नमाजी हो गए हैं, इसी पे तो हमारी मार पड़ जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी फरमा रहे हैं, ये अल्लाह मुझे नमाजी बना दे। लेकिन असल में जो असल हिकमत है ना वो ये है, आगे फरमाते हैं मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। दुआ असल ये है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो काम तुम खुद नहीं करते ना वो किसी के लिए अगर दुआ करोगे ना तो रब ताला कबूल नहीं फरमाएगा। अब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह खुद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं ना, खुद नमाज पढ़ती है ना, तो वो दुआ कर रहे हैं या अल्लाह मुझे भी पक्का नमाजी बना दे और मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। या अल्लाह इसका फायदा क्या होगा? फरमाया जो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होके सुबहान रब्बियल आला कहता है ना, अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद होता है वो फरिश्तों में बैठ के कहता है, हे फरिश्तों गवाह बन जाओ, मैंने इसका सजदा इतना कबूल फरमाया है कि इस सजदे के सदके में मैंने इसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। अब इसको कहते हैं इसाले सवाब। ये अपने लिए हम कर रहे हैं, अपने वालिदैन के लिए हम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए हम कर रहे हैं। जितने लोग हैं वो इसी पे आके रुकते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चंद हदीस मुबारक साबित हैं, मैं वाज करता हूँ जितनी देर में पीर साहब तशरीफ लाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बीर उम्मी सैद उसको कहते हैं, हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। अर्ज की आका मेरी वालदा का विसाल हो गया है। आज अभी दुआ हो रही थी ना, अभी पढ़ा है ना, अभी पीर साहब दुआ करेंगे ना, तो हम ये हजूर से लेकर उस सहाबी की सुन्नत पूरी कर रहे हैं ना, हम कोई अनोखा काम तो नहीं कर रहे। अर्ज के आका मेरी वालदा का विसाल हो गया है और मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा काम करूं जिससे उनको फायदा पहुंचे। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया ना जैसे आज का मुल्ला कहता है वो मर के नऊजुबिल्लाह की हो गए, क्या उसको क्या फायदा पहुंचेगा, तुम क्या करोगे? फरमाया हाँ ऐसा आज भी तू अपनी माँ को फायदा पहुंचा सकता है। अर्ज के आका बताए ना, इरशाद फरमाया तो अपनी माँ के नाम पे कुआं खदाना और उस कुएं का पानी जो जो पीता जाएगा उसका अजर तेरी माँ को कब्र में अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। और ये 1400 साल से चला आ रहा है। कितनी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी माँ को दर्जात दिए होंगे। और जो लोग नहीं मानते ना, रशीद अहमद गंगोई की किताब मेरे पास मौजूद है घर, मैं वो बात करता हूँ जिसका सबूत मौजूद हो। ये जो कहते हैं उनका सबसे बड़ा है, ये अशरफ अली थानवी से भी बड़ा है। वो लिखता है उसमें कि एक दफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि महफिल में जमा के बैठे हुए थे, तो आपके सामने एक नौजवान बैठा था जो सो गया और उसे ख्वाब आ रही थी और ख्वाब में वो रो रहा था। अल्लाह के वली को समझ आई कि ये कोई ऐसी ख्वाब देख रहा है कि इसका कोई छोटा या बड़ा या बुजुर्ग कोई किसी तकलीफ में है। तो अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक सांस में 1000 दफा अल्लाह कह लेता। आप फरमाते हैं मैंने
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی الہی جو میں نے تیری اللہ کی عبادت کی ہے نا میں اس کا ایصال ثواب اس کے لیے دیتا ہوں جو اس کو تکلیف ہے نا وہ دور فرما دے. آپ فرماتے ہیں میں نے دن میں ارادہ کر کے وہ بخشی. ابھی وہ نوجوان رو رہا تھا تو روتے روتے وہ ہنسنے لگا خواب میں. اور جب وہ اٹھا نا حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بھئی سنا کیا ہوا ہے؟ کہا حضرت پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں نے پہلے خواب میں دیکھا کہ میری ماں قبر میں انہیں عذاب ہو رہا ہے تو میں رونے لگا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جہنم والی قبر کو جنت بنا دیا. اب مجھے خوشی ہوئی تو میں مسکرانے لگا. آپ نے فرمایا پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ عرض کی آپ بتائیں نا. فرمایا میں نے تیرا چہرہ دیکھا تھا تو رو رہا تھا تو میں نے اللہ کا کلام پڑھا ہوا تھا وہ تیری ماں کے لیے میں نے بخشا تو اللہ نے قبول فرما کے اس کے جہنم کو جنت میں بدل دیا. یہ ثابت کرتا ہے چیز. اور یہ میں وہ حوالہ دے رہا ہوں کہ دوسرے نے بیان کیا ہے. ہم تو کریں تو کہتے ہیں ہم تو اپنی لوگوں کی تعریفیں اپنے بزرگوں کی تعریفیں اپنے اولیاء اللہ کی کرتے ہیں نا، لیکن دوسرے بھی اس پہ قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اتنا جامع ہے کہ اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. وہ جس جس کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب جن کو ہم فالو کرتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ بس یہ میں شروع کیا تو میں ختم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب تیرے لوگ مانگیں تو صحیح مجھ سے. وہ میاں صاحب کا شعر ہے، بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پورا نہیں پتا کیا ہے کہ میاں صاحب فرماتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں. ٹھیک پڑھا ہے سر؟ تو یہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھتا ہے کوئی آئے تو صحیح مانگنے کے لیے، میرا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے. اور پھر خاص پچھلی رات کو اگر اٹھ کے یہ بھی میں اب بات کروں نا تو پیر صاحب فرمائیں گے تو ایسے ہی لوگوں کو ڈراتا رہتا ہے. یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا یہ فرض ہے ہم پہ، یہ نہ پڑھے نا تو ہمیں تو سزا ہوگی نا. یہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں اللہ قبول فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا، لیکن رب فرماتا ہے تو پچھلی رات کو اٹھنا، اٹھ کے اندھیرے میں جا کے وضو کرنا، وضو کر کے پھر آ کے بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صورت میں تیری قبول فرمائے. یہ بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ بھی قادری ہیں، میں بھی قادری ہوں، اور جتنے سلسلے ہیں نا وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آ کے نا جب تک اپنا سر نہ رکھیں اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں قدم ھذا رقبۃ کل ولی اللہ. اور قادریو یہ بات سمجھو، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے. عجب بات ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم جتنا آتا ہے، اور ہم یہ جاتے ہیں نا حاضری دینے کے لیے، وہاں بھی ہم ٹھیک نہیں، اس لیے کہ ہمیں معلومات نہیں ہے. وہاں فقہا نے لکھا ہے اپنی ماں اپنے باپ کے قبر انور کے قدموں کی طرف جا، وہاں کھڑا ہو کے جو تجھے کچھ بھی آتا ہے اور کچھ نہیں آتا، یہ قل ہو اللہ تو روز ہر نماز میں پڑھتا ہے نا، یہی پڑھتا جا اور ثواب کر. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ماں باپ کے درجات بلند فرمائے گا اور ان کے صدقے میں تجھے بھی اللہ راہ راست پہ رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام حضرات سے گزارش ہے آپ آگے تشریف لائیں گے تو برکت ہوگی. اکٹھا بیٹھنے میں بڑی برکت. آپ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے رہیں.
اب آگے آ جائے، جو پیچھے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے چیئر پہ بیٹھے ہیں، دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو بیٹھے ہیں، لیکن بیٹھے تو ایک ساتھ۔ آج سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، صلاۃ و سلام وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن ذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خواتین و حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ النحل 14واں سپارہ، اس کی آیت نمبر 96 نمبر آیت قرآن کویسٹ جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من عامل صالحہ، جو اچھا کام کرے، من ذکر نہ انثیٰ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، وہو مومن، لیکن ہو مسلمان، جو بھی اچھا کام کرے وہ کیا ہو مسلمان، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، تو ہم ضرور اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اچھی زندگی چلائیں گے اس کو۔ یہاں سے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے حوالے سے کہا کہ اچھی زندگی کے بارے میں مفسرین کرام نے مختلف قول ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے اچھی زندگی وہ ہے جس میں قناعت ہو، اللہ کی رضا ہو، اور رضا بالقضاء کی زندگی جو ہے یہ سب سے اچھی زندگی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اچھی زندگی کون سی ہے؟ فرمایا جس کی عبادت کے اندر اسے لذت محسوس ہو، اسے کیفیت آ جائے، حلاوت مل جائے، فرمایا وہ زندگی سب سے اچھی زندگی ہے۔ فرمایا سب سے اچھی زندگی کون ہے؟ فرمایا کہ غریب آدمی وہ اچھی خوبصورت زندگی گزارتا ہے، بے شک اس کے پاس ظاہری طور پر کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک مالدار آدمی جو ہے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہوش و لالچ کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے اس کی زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ فرمایا اس میں دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ ہوا کہ نیکیوں کا کبھی اللہ تعالیٰ اجر اس دنیا میں عطا فرماتے ہیں، اور کبھی اس دنیا کے بعد جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہے۔ بات چل رہی تھی کہ نیک اولاد کے کیا کیا بینیفٹ ہیں، نیک اولاد کے کیا کیا انسان کو فائدے ملتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جو بات ہو رہی تھی اسی بات کو آج میں آگے لے کے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا اگر اولاد نیک ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے سلسلہ عمل اس کا منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، جیسے ابھی ارشاد فرما رہے تھے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا نیک اولاد ہو، ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، نفلی حج بدل کرے، نفلی حج کرے، عمرے کرے، ان کے لیے قربانی کرے، تسبیح و تحلیل پڑھے، حافظ قرآن ہو، فرمایا اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جو چلا گیا، اس کا چھوٹا بچہ مسجد میں جا کے گھر میں بیٹھ کے استاد کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے والد کی قبر میں عذاب کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ راحت اور خوشیاں اور جنت کے نظارے اس کو عطا فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اس پہ فضل فرماتے ہیں۔ تو جو بچے بچپن میں انتقال کر جائیں
نیو بورن بیبی ہیں، بچپن ہے، بالکل سال 2 سال 3 سال کے بچے ہیں، اور چلے جائیں تو قیامت کے دن وہ اپنے والدین کے شفیع ہوں گے اور شفاعت کر کے وہ اپنے والدین کی مغفرت اور بخشش فرمائیں گے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ لیکن یہ فائدہ کب ملتا ہے؟ یہ فائدہ ایسا اسی وقت ملتا ہے جب آدمی نکاح کرے، کیونکہ نکاح کے بعد جو سب سے بڑی نعمت باؤنٹی ملتی ہے وہ اولاد کی ہوتی ہے، اور جب اولاد ہوتی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے جس کنٹری کے اندر زیادہ پاپولیشن ہو، زیادہ ان کی آبادی ہو، وہ کنٹری والے اپنے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس، ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، کہتے ہیں نا، فخر کرتے ہیں۔ طاقت ہوتی ہے نا، جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے اس کے بازو مسئلہ جو سمجھانے کا ہے زیادہ ہوتا ہے۔ تو کہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی امت زیادہ ہوگی تو آپ نے فرمایا کل جب انبیاء کی لائنیں لگیں گی ان کی امتوں کی اور میری امت زیادہ ہوگی تو میں فخر کروں گا۔ سب سے بڑی بات فخر کریں گے، حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ بتائیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں نکاح سے۔ اور اب آئیں اس حوالے سے، وہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہے جن کے بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائیں، ان کو بھی اولاد کا فائدہ ہے آخرت کے اندر۔ جن کے بچے بچپن میں فوت ہو جائیں ان کو بھی فائدہ ہے اولاد کا۔ جن کے بچے جوانی میں فوت ہو جائیں ان کو بھی فائدہ ہے، اور جن کے بچے فوت نہ ہوں، نیک ہوں، مرنے کے بعد ان والدین کو بھی فائدہ ہے، کسی عمر میں بھی ہوں۔ اس پہ میں آپ کے سامنے آج عرض کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے 3 بچے 3 چلڈرن، جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور وہ آدمی اس پہ صبر بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت عطا فرمائے۔ صحابہ آئے، کہا جس کے 2 بچے فوت ہو جائے، فرمایا جس کے 2 بچے بھی فوت ہو جائے اس کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ کہا اگر کسی کا ایک بچہ یا بچی فوت ہو جائے، صرف بچی فوت ہو جائے یا بچہ فوت ہو جائے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو بھی یہ اجر اور ثواب عطا کرے، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یعنی کسی کا کوئی بچہ فوت ہو گیا، اس پہ صبر کیا، اس صبر پہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان والدین کو جنت عطا فرما دیتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس شخص کی اولاد ہو اور وہ بچپن میں فوت ہو جائے اور اس کے والدین اس کے انتقال پر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے سے ان کو دوزخ کی آگ سے بچا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے۔ اور ایک اور روایت ہے، جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی مر جائے، ویسے ہی پیدا ہوا مر گیا، تو اور وہ بچہ، آگے حدیث پاک کے جو مفہوم ہے میں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اپنی ناف کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے یہ بیلی بٹن جو ہوتی ہے، ناف، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں سے خوراک اسی کے ذریعے حاصل کرتا ہے نا، اسی کے ذریعے سے لیتا ہے۔ تو کہا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، نرسیں کیا کرتی ہیں، اس کو کاٹ دیتی ہیں۔ تو جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ کل قیامت کے دن اس ناف کے زور پر باندھ کے اپنے والدین کو جنت میں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا۔ کتنا اجر و ثواب ہے اس کا، کتنے فائدے ہیں اس کے۔ اور اگلی روایت سنیں، فرمایا جو مسلمانوں کے نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں، ابھی بچہ پیدا ہوا، اور یاد رکھیں جو بچہ پیدا ہوا سانس لی اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، اور جو بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا بیفور ڈیلیوری تو اب اس کا کیا کریں گے، نام کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ اچھا جو بچے ایسے پیدا ہوتے فوت ہو گئے، اب وہ بچے شفیع ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت میں، وہ اڑ جائیں گے، کہیں گے نہیں اللہ ہم نہیں جائیں گے، ہم اپنے والدین کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے تم تو مکلف نہیں تھے نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، رائٹس آف پیپل، رائٹس آف اللہ، حقوق العباد کے، تم تو جا سکتے ہو۔ وہ کہیں گے ہم نہیں جاتے، تب جائیں گے جب ہمارے والدین جائیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ، تو
تمہاری شفاعت کو تمہارے والدین کے حق میں قبول کر لیا ہے، ان کو بھی جنت میں ساتھ لے جاؤ، وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اولاد کے کتنے فائدے ہیں، اور یہ اولاد کیسے ملتی ہے؟ نکاح کے ذریعے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب میاں بیوی، خاوند بیوی کو اللہ تعالیٰ کیا انعام دیتے ہیں اس شادی کے عوض؟ فرمایا اولاد دیتے ہیں، اور اولاد دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور مرنے کے بعد بھی پہنچاتی ہے۔ اگر اولاد پہنچا سکتی ہے تو پھر اولیاء اللہ پھر کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ پھر ہمارے آقا جو امام الانبیاء ہیں، فخر کائنات ہیں، بتائیں ان کی شفاعت پھر ہمارے حق میں کیسی ہے؟ کتنا فائدہ ہوگا ان کا۔ اگلی حدیث پاک سنیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تو نابالغ اولاد کی بات ہو رہی تھی، اب بالغ اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی کی جوانی میں ینگ ایج ہے اور وہ فوت ہو گئے، اس کا کیا اجر و ثواب ہوگا؟ میرے آقا سرکار دو عالم سارے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور اس کے احکام پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اور اس کے مطابق عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو اللہ تاج پہنائیں گے، تاج پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا، اس سن سے جو اوپر نظر آ رہا ہے آسمان پہ، یہ کروڑوں میل ہم سے دور ہے۔ دوپہر کے وقت ایک ایک کونا جو ہے وہ چمک اٹھتا ہے۔ تو کہا اگر دنیا میں اس کی یہ پاور ہے، جب سر پہ آ جائے گا تو پھر تو یہ سب کو جلا دے گا، اس کی کتنی تپش ہے اور اتنی روشنی ہے کروڑوں مائل سے۔ تو فرمایا جن کے بچوں نے قرآن کو سیکھا ان کو ایسا تاج، ایسا کراؤن پہنایا جائے گا، ایسا تاج کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے کم پڑ جائے گی، ماند پڑ جائے گی۔ اب ذرا بتائیں کہ وہ بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا، حافظ با عمل ہوئے، نیک بچے ہوئے، اس کا فائدہ اولاد کو اس کا فائدہ والدین کو پہنچ رہا ہے، اولاد کو پہنچ رہا ہے۔ بتائیں جنہوں نے خود پڑھا ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام کیا ہوگا جنہوں نے خود پڑھا ہے قرآن؟ اگر زیادہ نہیں ہو سکتا، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتے، ناظرہ تو پڑھا سکتے ہیں، دیکھ کے تو پڑھا سکتے ہیں ان بچوں کو، کہ نہیں کر سکتے؟ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں، سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں اپنی اولاد کی، تھوڑی سی کوشش کریں تو ہماری اولادیں اس راستے کی طرف آ سکتی ہیں۔ جب ہماری اولادیں اس راستے کی طرف آئیں گی تو دیکھیں ہمیں اللہ دنیا میں بھی فائدے دے رہا ہے اور آخرت میں۔ حافظ قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے خاندان میں 10 آدمی، 10 پیپل جن پہ جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی گناہوں کی وجہ سے، وہ ان کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ تو بتائیں باقیوں کو تو لے جائے گا، سب سے قریبی تو والدین ہے، والدین پہلے لے کے جائے گا۔ یعنی والدین کو کتنا فائدہ ہے اولاد کا؟ نیک اولاد کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے وہ اپنے والدین کو لے کے جائے گا، اور اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ ذرا غور کرو اس کے اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اولاد کے اپنے والدین کے ساتھ۔ جب اولاد قرآن پڑھ لیتی ہے، اگر دعا نہ بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو عطا فرماتا ہے کہ انہوں نے نیک اولاد چھوڑ کے گئے دنیا۔ اور نیک اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے والدین کو دعاؤں میں کبھی چھوڑتی نہیں، ہمیشہ اپنے والدین کو وہ یاد رکھتی ہے، اور ان کے لیے وہ جب وہ نماز پڑھتی ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے کہ والدین نے ان کو عادت بنائی ان کی، اور یہ بات سکھائی اور ان کے سامنے یہ عمل کرتے رہے۔ جب یہ عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر اور ثواب عطا فرما رہا ہے۔ روزے رکھ رہے ہیں بچے، اب بچوں کو روزے کس نے سکھائے؟ والدین نے سکھائے نا، تو یہ ثواب ان کو مل رہا ہے۔ حج کر رہے ہیں بچے، اب وہ یہ جو عمل کر رہے ہیں تو چونکہ والدین نے سکھایا ہے نا، جب بھی استاد اپنے شاگرد کو کوئی چیز سکھاتا ہے، جب تک وہ شاگرد عمل کرتا ہے تو استاد کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ اب والدین سکھا رہے ہیں تو ان کو مرنے کے بعد یہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ثواب مل رہا ہے۔ اب وہ قربانی کر رہے ہیں، کبھی اپنے والدین کی طرف سے نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی اپنی والدین کی طرف سے نفلی روزے رکھ رہے ہیں، کبھی وہ حج بدل نفلی حج کر رہے ہیں،
اور اپنے والدین کے لیے وہ تسبیح و تحلیل و تقدیس پڑھ کے بخش رہے ہیں. اور ہمارا تو یہ معمول ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے والدین کو بھی بخش دے, میرے دادا پردادا نانا اور نانی کو بھی بخش دے, اور آدم علیہ السلام سے لے کر میرے تک جتنے سلسلے ہیں یا اللہ سب کو بخش دے, سب کو بخش دے. ہم یہ تو دعائیں کرتے رہتے ہیں, یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہتا ہے. اور پھر ذرا غور کریں عیدین پہ جب بچے جاتے ہیں تو والدین کے لیے دعا نہ بھی کریں تو ثواب مل رہا ہے, کیونکہ انہوں نے سکھایا تھا, وہ استاد ہیں اس کے. اور اسی طریقے سے خیرات کر رہے ہیں, وہ والدین کے لیے صدقہ کر رہے ہیں, والدین کے لیے کپڑے دے رہے ہیں, غربا کو کھانا دے رہے ہیں, جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ والدین کو اس کا ثواب ضرور عطا فرماتا ہے. اور ایک واقعہ مجھے یہاں پہ میں دیکھا تو وہ میں نے اپنے سامنے نوٹس رکھے ہوئے ہیں. تو وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے, وہ قبرستان سے گزرے. جب قبرستان سے گزرے وہ صاحب کشف تھے, اور کشف برحق ہے, جائز ہے. ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو کشف القبور بھی ہوتا ہے اور کچھ کشف الصدور بھی ہوتا ہے. دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں, جیسے کوئی آتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں, اور دلوں کے رازوں کو بھی جان لیتے ہیں. اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ بندگان خاص علام الغیوب وَاحْذَرُوهُمْ هُمْ جَوَاسِيسُ الْقُلُوبِ. اللہ کے بندوں سے ڈرو, اللہ کے بندوں سے ڈرو, کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, سپاہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بندگان خاص علام الغیوب وَاحْذَرُوهُمْ هُمْ جَوَاسِيسُ الْقُلُوبِ. ان سے ڈرو. کیوں؟ اسی لیے کہتے ہیں علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے بیٹھو, اور یا اللہ کی محفل میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کے بیٹھو, دل کو سنبھال کے بیٹھو. کہیں ایسا نہ کوئی ایسی بات ہو جائے اور سارا کام ہی خراب ہو جائے, بیڑا ہی تباہ ہو جائے. وہ بزرگ گئے تو قبر والے کے پاس سے گزرے تو عجیب کیفیت دیکھی, قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا. قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. جب قبر والے کو, تو آپ کے لیے آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ بھئی اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. آپ نے پڑھا اور پڑھ کے اس کو بخش دیا اور چلے. سال 2 سال بعد پھر وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی راحتوں میں ہے اور بڑی خوشیوں کے اندر ہے. تو پوچھا بھی کیا ہوا, کیسے تمہارے یہ حالات بدل گئے, بڑی راحتیں ہیں, باغات ہیں, پھل اور پھول ہیں, اور بڑے مزے کر رہے ہو, یہ کیا معاملات ہیں؟ تو آگے اس نے عرض کیا کہ جب میں آیا اس دنیا سے, فوت ہو گیا, قبر میں پہنچا, تو بس میرے معاملات کی وجہ سے جو میں نے دنیا میں کرتا رہا مجھے عذاب ہو رہا تھا. اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا. وہ جب اس حالت میں ہو گیا کہ قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کے اپنی توتلی زبان میں وہ پڑھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب وہ اٹک اٹک کے یہ الفاظ پڑھ رہا تھا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا وہ مجھے تو رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے کہ رحم کرنے والا, بخشنے والا ہے, کرم کرنے والا وہ اللہ ہے. تو میری رحمت کا یہی تقاضا ہے کہ اس سے عذاب اٹھا لیا جائے, عذاب اٹھا لیا جائے اس سے. ذرا غور کرو, مرنے کے بعد اولاد فائدہ دے رہی ہے, مرنے کے بعد اولاد فائدہ دے رہی ہے. کتنا فائدہ ہے. اگر وہ فائدہ دے رہی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا, کیا مقام ہوگا. یہاں پہ ایک دوسری بات کہ ایک صاحب تھے, وہ صاحب معمولات تھے. ایک آدمی تھے, وہ وظیفہ کرتے تھے. اور یاد رکھیں عمل وہی فائدہ دے سکتا ہے جو کنٹینیوسلی کیا جائے. یہ نہیں ایک دن کرے اور دوسرے دن چھوڑ دے. لیلۃ القدر آئی, پوری رات باتیں ہو رہی ہیں. عید آئی, رمضان کے پہلے دن آئے, 10 دن بڑی مسجدیں بھری ہیں, مڈل میں خالی, لیلۃ القدر میں پھر آباد ہو گئی. ایسے نہیں ہے. ایک رات 100 نفل پڑھ لیے, پھر سال پورا توفیق ہی نہیں ہوئی. ایک دفعہ 2 لاکھ دفعہ ہم نے تسبیح تحلیل الحمدللہ اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کر لیا. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ ہم نے اللہ اکبر کی 100 مرتبہ یہ تسبیح فاطمی پڑھ لی, اور پھر چھٹی ہو گئی. یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ وہی اچھا ہے, تھوڑا ہو لیکن ہو ہر روز کا. صاحب معمولات وہی ہوتے ہیں جو صبح و شام جو عمل کر رہے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. جو وظیفہ ہو وہ پورا کرے, پورا کرے. وہ صاحب معمول تھے اور حضرت سوئے وہ, تو خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں سو رہا ہوں, خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سو رہا ہوں, اور خواب میں دیکھتے ایک بندہ آیا نورانی چہرے والا, اللہ کا کوئی دوست آیا, فرشتہ تھا اللہ کی طرف سے جو بھی تھا, وہ آیا, اس نے ہلایا, اٹھو بھئی یہ کوئی سونے کی رات ہے, اٹھو. خواب میں, خواب ہی دیکھ رہا ہے, اٹھا خواب میں.
وہ ڈریم دیکھ رہا ہے. کہتا ہے جیسے میری آنکھ کھلی میں حیران ہوا کہ بھئی یہ کہہ رہے تھے کچھ سونے کی رات ہے اٹھو بھی. اٹھا میں اپنے گھر کے دروازے سے جیسے باہر نکلا نہ وہ گلی نہ وہ روڈ نہ وہ ایریا کوئی ایسا معاملہ نہیں. کہتے میں چلتے چلتے آگے گیا باغ نظر آیا. باغ میں پھل بھی ہیں پھول بھی ہیں ایسے ایسے فلاور ایسے ایسے فروٹ کے بس میں نے پہلے آنکھوں سے نہیں دیکھے تھے. پھولوں کی ایسی خوشبو کہ وہ انسان کو بے ہوش کیے جا رہی تھی. مزہ ہی مزہ تھا آرام ہی آرام تھا. درمیان میں ایک بیڈ خوبصورت لگا تھا. 2 عورتیں کھڑی ان کے ہاتھ میں پنکھے تھے. سامنے خوبصورت بڑا محل تھا سامنے. میں جب وہاں پہنچا حیران یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا عالم کیا دنیا ہے کیا چیز ہے یہاں پہ. کہتے ہیں کہ میں اسی حالت میں پریشانی کی حالت میں بس کھڑا حیرت کی دنیا میں کہ یہ کیا معاملہ ہے بھئی یہ کیا چیز ہے. اتنے میں وہ نورانی چہرے والی شخصیت پھر میرے سامنے نمودار ہو گئی خواب میں. میں نے کہا بھئی پتہ ہے یہ کیا ہے؟ جی نہیں پتا. کہا یہ ایک آدمی ہے یہ اس کی قبر ہے. آدمی کی کیا ہے؟ قبر ہے. اور وہ آدمی میں نے پھر دل میں ہی سوچا کہ وہ آدمی بڑا اللہ کا ولی ہوگا بہت بڑے مقام پہ فائز ہوگا. کہا نہیں خود دی. میں نے سوچا انہوں نے آگے سے جواب دے دیا جواب دے نہیں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ آدمی ابھی مرا نہیں بس ابھی آنے والا ہے اس کے وقت پورا ہونے والا ہے. یہ اس کی اگلی دنیا ہے قبر ہے اس کی. کہ جیسے ہی وہ یہ عورتیں جو ہیں یہ اڑے ہیں اور یہ جو مال کے پاس لوگ پھر رہے ہیں یہ اس کے خدام ہیں خدمان ہیں اور یہ اس کے خادم ہیں نوکر ہیں. جنت میں اللہ نے جو وعدے کیے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے لیے. یہ جنت میں جب جائے گا یہ مال ہوگا قبر اس کی ایسی ہوگی. اور جب آئے گا تو یہ عورتیں اس کو پنکھا چلائیں گی اور ادھر منہ کرے گا تو پھولوں کی خوشبو ادھر کرے گا جو پھل چاہے گا وہ کھا لے گا بس کھا لے گا. تو کہا وہ اللہ کا جو دوست ہے وہ عام مسلمان ہے. پتہ ہے عمل کیا کرتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کیا عمل کرتا ہے؟ کہا ہر روز دیکھ کے قرآن پاک ناظرہ پڑھتا ہے. بس اس کا معمول یہ ہے کہ ہر روز یہ عمل کرتا ہے. یہ نہیں کرتا ایک دن پڑھا اور دوسری چھٹی ہو گئی نہیں ہر روز. اور کہا کہ یہ تمہیں بھی مل سکتا ہے تمہیں بھی مل سکتا ہے اگر تم عمل کرو تو تمہیں بھی یہ مقام اللہ تعالیٰ عطا کر سکتے ہیں. یہ قبر ہے بھئی مومن کی قبر ایسی ہوگی جدھر دیکھو گے پھل ہوں گے پھول ہوں گے راحتیں ہوں گی سکون ہوں گے مزے ہی مزے ہوں گے. دنیا میں مزے چھوڑے شیطانی مزوں کو چھوڑ کر اللہ نے ان کو آخری دائمی اللہ نے ان کو یہ مزے اللہ ان کو عطا کرے. اور کہا جو سویا وہ کھویا. کہتے ہیں ایسے ہی ہوا مجھے جھٹکا لگا میں اٹھا تو دیکھا میرا وہی کمرہ تھا اور وہاں پہ اللہ نے کہتے ہیں جو میں نے سنا تھا وہ اپنی آنکھوں سے سارا قبر کے اندر سارے نظارے میں نے دیکھے سارے نظارے دیکھے. یہ ہے قبر یہ وہ عالم یہ ہے وہ دنیا جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرمائے گا. یہ ایک آدمی کی قبر ہے جہاں وہ گھوم کے آیا تھا. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اس حدیث کو سنانے سے پہلے یہ بتاؤں یہ کب فائدہ ہو سکتا ہے؟ جب انسان کی اولاد ہو وہ اولاد اس کے لیے پیچھے سے دعائیں کر رہی ہے یا وہ عمل کرے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی نبی اسلام کے پاس آئے. حضور صاحب نے پوچھا ابھی شادی کی ہے؟ نہیں. بیوی ہے؟ نہیں. باندھی ہے؟ وہ شرعی باندھی اس وقت کی آج کی بات نہیں کر رہا ابھی نہیں ہے وہ سلسلہ. کہا وہ بھی نہیں. تو جب یہ کہا کہ وہ باندھی بھی نہیں تو کہا کیا تم مالدار ہو اتنا مال رکھتے ہو کہ تم خرچہ برداشت؟ ہاں میں مال برداشت کر سکتا ہوں خرچہ اتنا کر سکتا ہوں. کہا اچھا تو یہ بتاؤ کہ تم نے اولاد کا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہو بیوی شادی کے بعد جو اولاد ہوگی اور تم نے شادی نہیں کی تو حضور صاحب نے فرمایا تو پھر تم شیطان کے بھائی ہوئے. پھر تم کیا ہوئے؟ شیطان کے بھائی ہوئے. شادی کیوں نہیں کی حضور صاحب؟ اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تم پھر تو راہبوں میں ہوتے کیونکہ وہ شادی نہیں کرتے نان اور راہب جو ہوتے ہیں. ہماری سنت یہ ہے نکاح کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح ہماری سنت ہے اور جو نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. فرمایا النکاح نصف الایمان. نکاح تو آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان مل جاتا ہے. انسان کی آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے. انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت پھر اس سے عطا فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ شیطان نیک لوگوں کے پاس آتا ہے، اس کے پاس پہلا ویپن جو ہوتا ہے، ہتھیار ہوتا ہے، وہ عورتیں ہوتی ہیں، اور عورتوں کے ذریعے ان کا شکار کرتا ہے۔ فرمایا جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نکاح کرتے ہیں، اور پھر وہ عورتوں کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ تو فرمایا جس کو استطاعت ہو، جس کے پاس پاور ہو، اسے چاہیے وہ کیا کرے؟ نکاح کرے، شادی کرے۔ اور فرمایا جو شادی نہیں کرتا وہ حرام کاری کرتا ہے، وہ شیطانی عمل کرتا ہے۔ اور فرمایا اسی صورت میں انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں، دونوں طرف سے فائدے۔ لیکن یاد رکھو یہ فائدے کب مل سکتے ہیں؟ یہ فائدے اسی وقت مل سکتے ہیں جب خاوند اور بیوی میں سچی اور پکی محبت ہو۔ شادی کے بعد کیا ہو؟ خاوند بیوی میں سچی اور پکی محبت ہو، اور دونوں کی محبت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کو حقوق ادا کریں۔ شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، اور شریعت کے مطابق جب وہ حقوق ادا کریں گے جس کا شریعت نے حکم دیا تو وہ گھر کے اندر وہ گھر جنت نظیر ہو جائے گا، اور گھر کے اندر سکون ہی سکون ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں اور ذکر کی طرف بڑھیں۔ ہر آدمی جس کے پاس طاقت ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نکاح کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے۔ وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ انسان اتنا ڈوب جاتا ہے اس میں، جب ہوش آتی ہے نہ دنیا ملتی ہے، نہ آخرت میں ملتی ہے، نہ وہ عورت ملتی ہے انسان کو۔ یہ واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کروں۔ یاد رکھو اس بات کو، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور آپ اپنے آبائی وطن کو آزاد کرانے کے لیے کنعان جو آپ کا آبائی وطن تھا، آزاد کرنے کے لیے قوم عمالقہ سے قبضہ چھڑانے کے لیے لوگوں کا لشکر لے کے گئے، اور ایک پہاڑی کے دامن میں جا کے جمع ہو گئے۔ وہاں پہ ابھی حملہ کرتے ہیں اور اپنا آبائی وطن جو ہے اس کو آزاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ چلا، اب ان لوگوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مستجاب الدعوات بندہ ہے، ایک بندہ ایسا ہے جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، دعا بہت بڑی طاقت ہے، دعا میں بڑی پاور۔ کہا اچھا وہ بندہ بڑا نیک ہے، اس سے دعا کراتے ہیں۔ بندہ کون تھا؟ بلعم باعورا، بہت بڑا اپنے وقت کا ولی کامل تھا، مستجاب الدعوات تھا، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا اللہ اسی وقت دعا کو قبول فرماتا۔ اچھا وہ قوم گئی بلعم باعورا کے پاس، کہنے لگی آپ مہربانی کریں، موسیٰ علیہ السلام حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایسی دعا کریں کہ وہ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ کہا میں تو نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، مجھ میں تو اتنی پاور نہیں کہ میں ان کے خلاف ایسی بات کروں۔ قوم نے بڑا مجبور کیا، وہ انکار کرتا رہا۔ آخر انہوں نے کہا چلو تمہیں ڈائمنڈ دیں گے، گولڈ دیں گے، سلور دیں گے، تمہیں بڑی دولت دیں گے، چل مان جا۔ لالچ بڑی عجیب چیز ہے۔ آ گیا، اس نے کہا چلو بھی، گدھے پہ بیٹھا، اپنے ڈنکی پہ بیٹھا، نکل کے گیا آگے۔ جب آگے گیا تو گدھے نے اس سے کہا بھئی خود تو تباہ ہونے جا رہے ہو، مجھے تو خراب نہ کرو گا۔ حیران تو بھئی گدھا بول پڑا، یہ تو کوئی بولتا نہیں ہے۔ اس سے اترا، کیوں؟ گدھا آگے جانے کو تیار نہیں تھا، اترا نیچے، اور اترنے کے بعد خود پیدل لوگوں کے ساتھ لیتے، لالچ بڑی عجیب چیز ہے، وہ پیدل چلا گیا پہاڑی کی طرف، ہاتھ اٹھاؤ، دعا کر رہا ہے، دعا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں کر رہا ہے کہ وہ واپس چلے جائیں، یہ ہو جائے، ان کو وہ ہو جائے، وہ کامیاب نہ ہو، اور وہ بد دعائیں جو ہیں وہ قوم کے حق میں قبول ہو رہی ہیں۔ اپنے کہتا ہے میں کیا کروں، منہ سے اور نکالتا ہوں، نکلتی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ظالم ہمیں اتنا پیسہ تمہیں دے رہے، انہوں نے کہا مجھے تو تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں کتے کی طرح، ہلکے کتے کی طرح اس کی زبان آئی، اس کے سینے پہ آ گئی، سینے پہ آ گئی زبان، اور جیسے زبان آئی تو اس نے کہا میں تو چلو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، میں تو تباہ اور برباد ہو گیا، لیکن ایک نسخہ بتاتا ہوں، پرسکرپشن ہے میرے پاس، اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو بس کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنی بچیوں کو سنوا کے، میک اپ کرا کے، باندھ ٹھان کے، وہ بچیاں، وہ تمہاری عورتیں، اس قوم جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس کی افواج کی طرف، فوجیوں کی طرف لے جاؤ، جب وہ بلائیں تو چلی جائیں۔ انہوں نے ایسی پلاننگ کی، جب گئی تو ایک سردار جو تھا، کمانڈر جو تھا،
اس نے ایک عورت کو دیکھا اور اس کو دل میں آیا، اس کو پکڑا، خیمے میں گیا اور عمل بد کر دیا۔ کرنا تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر طاعون نازل فرما دیا اسی وقت، اور 70,000 لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، ان کے ماننے والے تھے، حواری تھے، ان کے صحابی تھے، وہ 70,000 ایک دم کے اندر، وہ 70,000 لوگ موت کی گھاٹ کے اندر چلے گئے، سارے کے سارے مر گئے۔ عمل ایک نے کیا، عذاب 70,000 پہ آ گیا۔ عمل گناہ ایک کرتا ہے، مچھلی تالاب میں ایک گندی ہوتی ہے لیکن سارے تالاب کو خراب کر دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خبر پہنچی تو حضرت ہارون علیہ السلام کے پوتے کو بھیجا۔ خیمے میں جب وہ پوتے گئے، وہ عورت اور سردار اندر ہی تھے، وہاں پہ ان کو قتل کیا۔ قتل کرنے کی دیر تھی ان دونوں کو کہ وہ طاعون کا عذاب اسی وقت چلا ختم ہو۔ یاد رکھو یہ عورت سب سے بڑا فتنہ ہے، عورت سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچ جائے وہ نکاح کرے۔ جب نکاح کرے گا، اس ملک کے اندر آپ مجھے بتائیں سب کچھ ہے ہمارے پاس، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، مجھے بتائیں سکون ہے کسی کے پاس؟ ہر آدمی بتائے نہ بتائے ہر آدمی رو رہا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میری اسٹے ہو جائے تو مجھے پتہ نہیں بڑی کامیابی مل جائے گی، برٹش پاسپورٹ آ جائے تو نہ جانے جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، مجھے گھر مل جائے، مجھے یہ مل جائے۔ یقین جانے جتنا ملتا ہے دل میں بندہ پھنستا ہے، گناہوں کے دل میں، اور انسان سمجھتا ہے کہ اب کون سی پاور ہے جو مجھے یہاں سے بے دخل کر سکے، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ گناہوں کی دل میں جب آتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک ہی بات ہے، نکاح کرو، نکاح سے اللہ اولاد کی نعمت دے گا، اولاد کی نعمت ایسی ہوگی مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے گا۔ تو جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ کو بتایا، فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 96 96 نمبر 14واں سپارہ، من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا کہ جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بیان کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آگے آ جائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اسماء حمزہ یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک یا مالک انت مالکنا فی الدنیا والآخرہ یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله الصمد 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 الله جل جلاله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی
تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ 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 جل جلالہ اللہ 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 تمام حضرات، خواتین حضرات آنکھوں کو بند کر لیں چند لمحات کے لیے اور دل کی طرف توجہ دیں، لفظ اللہ کا مراقبہ کریں اللہ، اور یہ ساتھ خیال رکھیں، یہ سوچ رکھیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور میرے ساتھ ہے اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ. حضرات، آج کے لنگر کا اہتمام الحاج محمد مزمل حسین شیخ مرحوم و مغفور کی طرف سے کیا گیا. میرے پڑوسی کے نیکسٹ ڈور 42 بیچ روڈ پہ وہ رہتے تھے، میرے نیبر تھے. ان کی طرف سے آج سارا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے. اور اسی طریقے سے چودھری صحبت علی کے بھائی چودھری شوکت علی مرحوم جو پچھلے اتوار کو پچھلے سنڈے کو فوت ہو گئے اور منڈے کو ان کی نماز جنازہ ہوئی، ان کی طرف سے الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللہم آمین. کیا نام ہے حافظ عبدالسلام صاحب کی والدہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ کو سمیت اور خوش آمین. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن ذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ آج جو تسبیح تحلیل و تقدیس ابھی ختم شریف پڑھا گیا، نظم نثر میں نبی صاحب پر گلہ عقیدت پیش کیے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک قرآن سے پڑھا گیا، یا اللہ اس تمام کو قبول فرما دے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام، 313 رسولان نظام، اولو العزم پیغمبر صاحبان کتاب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. محبوب سبحانی، قطب ربانی، السید عبدالقادر جیلانی، تمام سلاسل کے روحانی پیشواؤں کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما دے. ہمارے مشائخ کو پیش کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ کو پیش کرتے ہیں، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما دے. اللہم اغفر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. یا اللہ بالخصوص اس کا ثواب الحاج محمد مزمل حسین شیخ، حضرت علامہ سجاد کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد مشتاق مرحوم، چودھری شوکت علی مرحوم، اور جن کے نام لے سکے نہ لے سکے خواتین و حضرات میں، ہمارے آباء و اجداد میں جو فوت ہو گئے، یا اللہ تمام کو پیش کرتے ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما دے، سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، حد نگاہ تک کشادہ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرما دے. یا اللہ ہماری اور ان کی سیئات کو اپنی حسنات میں تبدیل فرما دے. یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ، اپنی رحیمی اور کریمی کا صدقہ، یا اللہ ہم سب پہ کرم فرما دے. یا اللہ ذکر پاک کا صدقہ، ویکلی محفل ذکر کا صدقہ، یا اللہ جو نیک دعائیں خواہشات یا اللہ لے کے آئے، یا اللہ ان کو اپنے دربار میں قبول فرما دے. یا اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے. یا اللہ جب بھی تجھ سے دعا مانگے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں امن اور سکون عطا فرما دے، ہماری خواتین کو عزت اور سکون کی زندگیاں عطا فرما دے. اولاد کے جو فوائد ہیں آج بیان کیے گئے قرآن حدیث کی روشنی میں، یا اللہ ہماری اولادوں کی صحیح ہمیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک مثالی والد والدہ بننے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ، ہمارے ملک پاکستان کے اندر آج عجیب دن گزرا، یا اللہ پاکستان کی خیر فرما دے، افواج پاکستان کی غیب سے مدد فرما دے، ضرب عضب میں کامیابی عطا فرما دے. اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ، جو بم کے اندر خود کو حملے کے اندر جو مسلمان شہید ہو گئے، یا اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرما دے. جو زخمی ہیں یا اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرما دے. یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط اور مستحکم فرما دے. ہمارے بنگلہ دیش کو یا اللہ مکمل امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے. ہمارے انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں پر رحم اور کرم فرما دے. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما دے. یا اللہ افغانستان، فلسطین، سیریا، شام، یمن، برما، دنیا بھر میں جن کے نام لے سکے نہ لے سکے، یا اللہ ان کو آزادی عطا فرما دے. یا اللہ بے گھروں کو اپنے گھروں میں واپس جانے کی توفیق عطا فرما دے. امت مسلمہ کو امت واحدہ فرما دے. یا اللہ یہ ہمارا ملک ہے، برطانیہ اس میں ہم رہتے ہیں، یا اللہ اس میں امن اور سکون عطا فرما دے. لنگر پکانے والے ساتھی یا اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما دے. یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ جو خواتین و حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، فون کے ذریعے کہا ہے، آج شامل ہے ہمارے ساتھ، سب کی جان مال اولاد میں برکت عطا فرما دے.
اور ہمارے جتنے مرحومین ہیں جو حال ہی میں فوت ہوئے، پہلے فوت ہوئے، سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ ہمارے طارق عثمان اور ارشد ایلزبری سے آئے، یا اللہ ان پہ کرم فرما دے۔ گیٹ ویک سے جو ہمارے بھائی یہاں پہ آئے ہیں، یا اللہ ان کی خواہش کو پورا فرما دے، یا اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے بے برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد نماز۔